سورہ کہف یہ ایک بڑی بابرکت اور معظم سورہ ہے. اس کی فضیلت میں کئی حدیثیں ملتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن کی، اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے خانہ کعبہ تک ایک نور پیدا فرماتا ہے. اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ جس نے جمعہ کے رات یا جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی، اس کے قدموں سے لے کر عرش تک اللہ تعالیٰ نور پیدا فرماتا ہے، اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے گناہوں کو مولا تعالیٰ معاف فرماتا ہے. اور ایک حدیث پاک یہ ملتی ہے کہ جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں شروع کی، 10 آیتیں جس نے یاد کر لیں، اور ایک روایت میں ہے آخر کی 10 آیتیں جس نے یاد کی، تو وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. یہ سب سے بڑی بات ہے ہمارے لیے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی ابتدا سے لے کر قیامت تک اس سے بڑا کوئی اور فتنہ نہیں ہوگا دجال سے بڑا. تو کیوں نہ ہم شروع کی 10 آیتیں آخر کی 10 آیتیں یاد کر لیں، تاکہ دونوں روایتوں پر عمل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے شریر فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. سورہ کہف پوچھتی ہے کہ اے اللہ، کیا میں تیرے کلام کا حصہ نہیں ہوں؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے کیوں نہیں، تو میرے کلام کا حصہ ہے. تو سورہ ملک کہتی ہے اگر میں تیرے کلام کا حصہ ہوں تو مجھے جو پابندی سے پڑھتا تھا اس کی بخشش کر. تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش پر وہ اتنا بحث کرتی ہے سورہ ملک اپنے رب سے، اور یہ تک بھی کہتی ہے کہ اگر میں تیرے کلام کا حصہ نہیں ہوں تو مجھے اس سے الگ کر دے، اگر اس کی بخشش نہیں ہو سکتی تو مجھے الگ کر دے. تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرماتا ہے اور فرماتا ہے جاؤ، جو تجھے روز تلاوت کرتا تھا اسے بشارت دے دے، میں نے اسے معاف. روایت میں یہ ملتا ہے کہ یہ سورہ ملک جیسی ہی یہ خوشخبری سنتی ہے سیدھے جنت میں جاتی ہے، اور جنت میں جا کر وہاں کے بچھونے اوڑھنے اور وہاں کی خوش کرنے والی چیزیں لے کر کے واپس قبر میں آتی ہے میت کے پاس جو اسے تلاوت کرتا تھا، اور آ کر کے جنت کی ہوائیں، خوشبوئیں، بستر، بچھونے سب چیزیں لے کر آتی ہے، اور پھر اس سے کہتی ہے میرے آنے میں دیر تو نہیں ہو گئی، میں تیری بخشش کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض و معروض کر کے آئی ہوں، اور جب تک اللہ راضی نہیں ہوا میں وہاں سے آئی نہیں. اب تجھے بشارت ہو کہ قبر میں جنتی بچھونوں پر آرام کر اور ہوائیں جنت کی کھاتا ہے. تو سورہ ملک یہ وہ وفا کرنے والی صورت ہے. جب لوگ ہمیں قبر میں تنہا چھوڑ جائیں گے تو یہ سورہ ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر کے ہماری بخشش کا پروانہ لے کر آنے والی. کتنا مشکل سے 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں اس سورہ کو تلاوت کرنے. 3 منٹ، آپ کے 3 منٹ یوں ہی چلے جاتے ہیں. کسی سے خیر خیریت پوچھتے ہی آپ تھوڑی دیر کھڑے ہو جائیں تو 3 منٹ یوں ہی گزر جاتے ہیں. اور یہ 3 منٹ تلاوت کرنے والی ایسی سورہ ہے، آپ کسی خوش الہان قاری سے سن بھی تو سکتے ہیں. معمول بناؤ کہ کوئی رات ایسی نہ ہو کہ میں سورہ ملک سنے بغیر سو جاؤں یا پڑھے بغیر سو جاؤں. اس کا اثر ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف قبر میں دیکھنے والے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف قبر کی روشنی کی بات ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، زندوں کو بھی زندہ کر دیتی ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، زندوں کے لیے اترا ہے. اس کا جو اجر ہے اور اس کا جو نتیجہ نکلنے والا ہے قبر میں وہ اپنی جگہ پر، لیکن تمہاری حیات میں بھی اس کے اثرات دیکھنے کو ملے. سورہ ملک پڑھنے والا ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کبھی کوئی حاکم اسے زیر نہیں کر پاتا. سورہ ملک جو تلاوت مسلسل کرتا رہتا ہے کوئی حاکم اسے زیر نہیں کر پاتا. اس کے سامنے آنے والا وہ اپنے آپ مرعوب ہو جاتا، چاہے جتنا بھی دل میں سختیاں لے کر کے رہتا ہو، اور جب اس کے سامنے آ جائے تو پھر وہ جو ہے نرم پڑ جاتا. خاص طور پر یہ سورہ ملک کے اثرات جو زندگی پر مرتب ہوتے ہیں بزرگوں نے فرمایا. تو مقدمے وغیرہ جب ہوتے ہیں تو بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ حاکم کے پاس فیصلہ ہونے سے پہلے اس کی تلاوت کر کے جاؤ، تمہارے چہرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رعب رکھتا ہے. بہرحال اس میں جو آیتیں آئی ہیں وہ بھی میں آپ کو سنا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ملک میں فرما رہا ہے. کیا فرما رہا ہے؟ شروعات یہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بلندی ہے، عظمت ہے اس ذات کے لیے جس کے دست قدرت میں ساری بادشاہت ہے. بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر ممکن شے پر قدرت رکھتا ہے. الذی خلق الموت والحیات، اسی نے زندگی اور موت کو بنایا ہے. کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمایا جائے تم میں اچھے عمل والا کون ہے. موت اور حیات اللہ نے اس لیے بنائی ہے تاکہ تمہیں آزمایا جائے تم میں سے اچھے عمل والا کون. وہو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا، اس نے طبق در طبق 7 آسمان بنائے. اور تم ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی پیدائش میں، اس کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں پاؤ گے.
کہ ٹیڑھا میڑھا کر دیا گیا ہوگا، اندازے کے مطابق بنا دیا گیا ہوگا، ہر چیز اس کے برابر حساب سے بنائی گئی۔ جو بھی چیز ہے، کوئی بھی جیسے انجینئر کے پلان فیل ہو گئے ہوں، سوچا کچھ اور تھا بن کچھ اور گیا ہو، وہ رحمان کی تخلیق میں ایسی کوئی چیز تم نہیں دیکھو۔ آگے کی جو آیتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، والذین کفروا بربہم عذاب جہنم، جو اپنے رب سے کا انکار کیے وہ جہنم میں جانے والے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر۔ اب توجہ کیجیے، جب جہنم میں جھونکا جائے گا کسی کو تو دربان پوچھے گا ان سے، جب کسی کو دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے، سألہم خزنتها، دربان جو دوزخ کا دربان ہے وہ پوچھے گا الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی آیا نہیں تھا، اللہ کا خوف دلانے والا کوئی آیا ہی نہیں تھا، تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ قالوا بلا، وہ جہنم میں جانے والے کہیں گے ہاں کیوں نہیں، آیا تو تھا، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈر سنانے والا آیا تھا، فکذبنا، لیکن ہم نے جھٹلایا، ہم جھٹلائے ہوئے تھے، اللہ کا ڈر سنانے والا آیا تھا، بولتا تو تھا کہ جہنم ہے، آخرت ہے، لیکن ہم جھٹلائے ہوئے لوگ تھے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ اللہ اکبر، یہ آیتیں دیکھ، جہنم میں جانے والے کہتے ہیں اے کاش اگر ہم سن لیے ہوتے اس کی بات، ڈر سنانے والے کی بات سن لیے ہوتے، لو کننا نسمع او نعقل، اور سمجھ گئے ہوتے ہم، ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم دوزخ میں جانے والے نہیں ہوتے، ہم آج جہنمی نہیں ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، وہ سب اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے وہاں، جتنے بھی دوزخ میں جانے والے ہیں وہ یہ نہیں کہیں گے پتہ نہیں مجھے کیوں ڈالا گیا ہے، ارے چوک کر کے آ گیا ہوں میں ادھر، نہیں، جو جہنم میں جائے گا وہ بولے گا ہاں میری غلطی تھی، اعتراف کر کے جائے گا، اور وہ نہیں کرے گا تو اس کے اعضاء بولیں گے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے آج کے دن تو ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر ہم سے بات کریں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ جہنم میں جانے والا، جیل میں آنے والے آدھے سے زیادہ وہ بولتے ہیں میں تو نردوش ہوں، میں کچھ کیا ہی نہیں، مجھے پھنسایا گیا ہے، تقریباً ہر کوئی، مرڈر والا بھی بولتا ہے مجھے پھنسایا گیا ہے، اور جتنوں کو دیکھا گیا ہے وہ سب یہ کہتے ہیں۔ یہاں الگ معاملہ ہے، جیل میں آنے والوں کو ہم نے دیکھا ہے، پہلے تو کوئی اقرار نہیں کرتا، نہ پولیس کے پاس، نہ کورٹ میں، اور نہ اندر آنے کے بعد، وہ تو دوستی یاری میں بیٹھے بیٹھے اپنے کچے چٹے سنا دیتے ہیں، لیکن اعتراف کرتا نہیں کوئی کہ میں نے وہ کیا یہ کیا، بڑے بڑے جرم ہوں یا چھوٹے ہوں، سب یہی بولتے ہیں مجھے پھنسایا گیا ہے۔ اب بڑے بڑے لوگوں پر، نیتاؤں کو بھی دیکھو جب کیس لگتے ہیں تو یہی بولتے ہیں سازش کے تحت مجھے یہ کیا گیا، لیکن قیامت میں ایسا نہیں ہوگا، جو دوزخ میں جا رہا ہوگا وہ یہ نہیں بولے گا لوگوں نے مجھے پھنسایا اور میں یہاں آ گیا، وہ کہے گا کاش میں سن لیا ہوتا ڈر سنانے والے کی بات، رسول اللہ کی بات سن لیا ہوتا، میں دوزخ میں نہیں آتا۔ فاعترفوا بذنبہم، اللہ فرماتا ہے وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، فسحقا لاصحاب السعیر، بہت ہی برا ہو دوزخ میں۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے تھے بغیر دیکھے اللہ کو، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو دیکھے نہیں اور ڈرتے تھے، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ یہ سورہ پوری اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے متعلق، وہاں جانے والوں کے متعلق فرمایا۔ اور ایک آیت ہے اور ایک سورہ ہے جو سورہ حاقہ ہے، سورہ حاقہ۔ حاقہ جو ہے یہ قیامت کو ہی کہا گیا ہے۔ حاقہ کیا ہے؟ الحاقۃ ما الحاقہ، واقع ہونے والی، یقین کے ساتھ واقع ہونے والی کیا چیز ہے تم جانتے ہو؟ وہ قیامت ہے۔ قیامت کا پورا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے، یہ سورہ حاقہ۔ کبھی آپ قرآن اٹھانا، ترجمہ پڑھ لینا، صرف ترجمہ بھی پڑھو ان آیتوں کا، آپ کے جسم کانپ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہی قائم ہونے والی چیز ہے جس کا انکار قوم سمود نے بھی کیا، قوم عاد نے بھی کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ قوم سمود، اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی وہ قوم عاد۔ قوم سمود اور قوم عاد انہوں نے کیا کیا تھا پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قوم سمود نے انکار کیا، ایسی کوئی چیز آنے والی ہے ہی نہیں، کس سے ڈراتے ہو تم، قیامت ویامت کیا چیز ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ہلاک کیا، فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت ترین ہلاکت میں برباد کیا۔ قوم سمود کیسے ہلاک ہوئی وہ بتاتا ہوں۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور قوم عاد اس کو اللہ نے تیز ہواؤں سے ہلاک کیا، ایک کو چنگھاڑ سے، آواز سے۔ قوم سمود کیسے مری ہے؟ جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے تھے اور انہوں نے ایک آواز لگائی تھی، اور اتنی تیز آواز تھی، وہ
اتنی تیز آواز کہ جو آواز بڑھتی بڑھتی گئی تو قوم سمود کے کانوں میں سے بھیجا باہر نکل. آواز میں پاور ہے. آج جو بم پھٹتا ہے نا اس میں بارود کم ہوتا ہے, اس کی جو آواز ہوتی ہے اسی سے ساری چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں. بارود اس سے ہلاکت اتنی نہیں, جو ہائی پاور کا جو آپ کی آواز ہے, آواز بہت طاقتور چیز ہے. کبھی آپ روڈ پہ بہت تیز آواز میں ڈی جے بجائے تو یہاں کی دیواریں ہلنے لگ جائیں. کیوں ہلتی ہیں؟ آواز سے کیوں چیزیں ہلتی؟ آواز میں بہت پاور ہے, بہت طاقت ہے. یہ تو ہلکی آواز ہے, جتنا سننے کی تمہیں طاقت ہے اتنا ہی سن پاتے ہو. اوور ہو گئی تو کان پھٹ جائیں گے, کان پھٹ جائیں گے. اور جبرائیل علیہ السلام نے جب آواز لگائی تھی, وہ اللہ اکبر, وہ سید الملائکہ ہے, اللہ نے عذاب کے لیے ان کو بھیجا تھا, اور فرشتے کی چنگھاڑ سے وہ ساری کی ساری قوم ہلاک ہوئی تھی. دوسرے دن جب صبح ان کو دیکھا گیا تو ان کے کانوں سے بھیجا نکلا ہوا. قوم سمود ان کو ہلاک کیا گیا. قرآن یہ کہہ رہا ہے قیامت کا انکار کرنے والے لوگ تھے, قیامت کوئی چیز نہیں. اور قوم عاد کو اللہ نے تیز آندھی بھیجی, سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام, 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل ہوا چلتی رہی تھی قوم عاد پر. بہت تیز آندھی چلتی تھی اور اس میں سب کے سب ہلاک ہو گئے تھے. یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر فرماتے ہوئے آگے ارشاد فرماتا ہے, کب تک تم انکار کرو؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ, جب وہ سور پھونکی جائے گی. سور کیا چیز ہے یہ بھی دیکھیں, آواز ہی ہے. قیامت بھی آئے گی آواز سے ہی. حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے فرشتوں میں سے ایک وہ فرشتے ہیں جن کے ہاتھ میں ایک سور باجے کی شکل کی. وہ کیسی ہے پتہ ہے کہ جیسے سینگ کی شکل ہوتی ہے, بیل کا سینگ, اسی کی بڑی شکل. وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہاتھ میں لے کر تیار کھڑے ہیں. ابھی بھی ان کو حکم ہوگا کہ اب اس میں پھونک مارو, تو اس کی آواز دھیرے 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 بڑھتی جائے گی. اور روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں وہ جب آواز سننے لگے گی کہ جو جہاں ہے وہ سکتے میں کھڑا ہو جائے. اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ اس سور کی آواز اتنی تیز ہوگی, حدیث پاک میں ہے اس وقت جو عورتیں حمل سے ہوں گی ان کے پیٹ سے بچہ باہر نکل جائے گا, حمل ان کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَضَعُ كُلَّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, تم دیکھو گے اس دن کہ حمل والی عورت اس کا بچہ گر جائے گا آواز سے. اور دودھ پلانے والی بچی, یوم تری الناس تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت, اللہ فرماتا ہے دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو اٹھا کر پھینک دے گی ایسے. آج تک کبھی دیکھا کسی کو؟ اور یہ اس آواز کے بعد. اور کہ کوئی کپڑا کاٹ رہا تھا وہ کینچی پھینک دے گا, کوئی ہل چلا رہا تھا وہ ہل پھینک دے گا. یعنی جو جس حال میں تھا وہ ساری چیزیں پھینک کر سکتے میں آ جائے گا. یہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ, جب یہ سور پھونکی جائے گی. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین کو اور پہاڑوں کو ملا دیا جائے گا, اٹھا دیا جائے گا. اور ایسے کہ ایک جھٹکے میں یہ پورے پہاڑ روئی کے پھائے کی طرح سے اڑ رہے ہوں. اب یہی آیتوں کی تفسیر پڑھنا ہو تو آگے آپ پڑھو اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت, اللہ فرماتا ہے پہاڑ چلائے جائیں گے. واذا البحار سجرت, اور سمندروں میں آگ لگائی جائے, تارے ٹکرا دیے جائیں گے, چاند اور سورج پھٹ جائیں گے. کیا ہوگا اس وقت؟ اور رب تعالیٰ فرماتا ہے فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ, پھر وہ واقع ہونے والی چیز تو واقع ہو کر رہے, کچھ نہیں کر پاؤ گے. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, اس دن اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھانے والے 8 فرشتے ہوں جو رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے. یہ قیامت کا تذکرہ چل رہا ہے. توجہ, يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ, تم کو پیش کیا جائے گا قیامت, تم سب اٹھائے جاؤ گے اور کوئی چیز تمہاری چھپائی نہیں جائے گی, کوئی چیز نہیں چھپائی جائے گی, ہر چیز کے ساتھ تم قیامت کے دن آؤ گے. اب سنو جو آیتیں جھنجھوڑتی ہیں, کیا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ, اللہ فرماتا ہے جو جس کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, سیدھے ہاتھ میں جس کا نامہ اعمال پکڑا دیا گیا. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَهْ, وہ تو خوشی میں سب کو پکار کر کہے گا آؤ آؤ میرا عمل نامہ پڑھ لو. اس کی انتڑیاں پیچھے کے مقام سے نکل جائے. یہ حمیم جس کا ذکر اللہ فرمائے وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ, اور غسلین کے علاوہ کھانے کی کوئی چیز اس کو نہیں دی جائے. اور یہ ایک تھوڑا کا پھل وہاں پر دیا جائے. زقوم اس کو کہا گیا ہے,
ان شجرۃ الزقوم، شجرہ زقوم جو جہنم میں ہوگا اس دن اسے دیا جائے گا، اتنے کانٹے کا ہوگا کہ وہ کھا تو نہیں سکے گا، لیکن کھائے گا تو اس کے حلق سے پورے کانٹے باہر آ جائیں گے۔ اسی کو نگلنے کے لیے پانی مانگے گا تو مائع حمیم دیا جائے، لا یأکلہ الا الخاطئ۔ آخر میں اللہ فرما رہا ہے ایک بات ہے، یہ میں کسی کو نہیں کھلاؤں گا سوائے خطا کرنے والوں کے، صرف خاطئون کو میں کھلاؤں گا یہ چیز۔ وہ ارحم الراحمین ہے ہر ایک کے لیے نہیں، لیکن یہاں قرآن میں آج اس نے جگہ جگہ پر ہمیں جب تنبیہ کی تو پھر بندہ اگر کفر کیا اور انکار کیا اور پیٹھ دکھا کر بھاگا ہے تو پھر اس سے پوچھا جائے گا الم یأتکم نذیر۔ میں نے سورہ ملک کی آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ ان سے دربان پوچھے گا کیا تجھے ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا تیرے پاس؟ قالوا بھلا، ہاں آیا تھا، فکذبنا، ہم ہی جھٹلائے ہوئے تھے، ہم نے اس کی بات نہیں مانی، اسی لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ قیامت کے دن تو بہت لوگ وہاں کی ہیبت دیکھ کر کے ماننے کو تیار ہوں گے، لیکن آج مان جاؤ۔ اپنے آپ کو جہنم کے عذابات کا ذکر کر کے جو بندہ ڈر گیا اس کے لیے بشارت سنا کر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ویسے صورتیں بہت ہیں آج جو ہم نے تلاوت کی، جیسے قیامت کا یہ ذکر پوری سورہ میں ہے، الحاقۃ ما الحاقہ، اسی طرح پوری سورہ قیامہ بھی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ 29ویں پارے میں، ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ گمان کر بیٹھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں نہیں جوڑ پائیں گے؟ اللہ فرما رہا ہے یہ ان کفار و مشرکین کے لیے جو اپنے مردوں کو جلا کر راکھ کر کے پانی میں بہاتی کہ ان کو پھر کوئی زندہ نہ کر سکے، مر گیا استھیاں ختم کر دو تاکہ اس کے ساتھ کچھ نہ ہو سکے۔ اللہ فرماتا ہے ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، انسان یہ سوچا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جوڑ نہیں پائیں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اس کے پور پور کو جوڑنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ جو رب تعالیٰ تمہیں پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا ہو ماں کے پیٹ میں، کیا وہ تمہارے ختم ہونے کے بعد دوبارہ نہیں زندہ کرے گا؟ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، یہ اللہ تعالیٰ کو سورہ قیامہ کی آخری آیت میں فرماتا ہے کیا تم یہ سوچتے ہو کہ وہ قدرت نہیں رکھتا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے؟ اور ایک آیت یہ بھی میں سنا دوں، قیامت آنے کے وقت جو تذکرے ابھی میں نے کیا اس میں ایک آیت سورہ قیامہ میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یہ ایک ٹاپک ہی الگ ہے لیکن میں سناتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے اکثر انسان ایسا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے بے حیائی ہو، اسے دیکھنے کی خواہش ہے، بے حیائی اور برائی دیکھنے کی خواہش کرتا ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اس کے سامنے بے حیائیاں ہوں، راستے میں جو جھگڑا ہو رہا ہو نا تو دیکھنا جلدی سے بہت جلدی جمع ہو جائیں گے لوگ، اور کسی کو مدد کرنا ہو تو دو لوگ بھی نہیں کھڑے ہوں گے، جھگڑے دیکھنے کے لیے بہت جلدی آدمی جمع ہو جاتا، کوئی سرکس کر رہا ہو تو اس کے لیے، کوئی ننگا ناچ رہا ہو اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ کیوں؟ انسان کی فطرت یہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ سامنے بے حیائی دیکھے، لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم یہ دیکھنے کی یہاں دنیا میں خواہش رکھتے تھے، آؤ اب قیامت کے دن تمہیں دکھایا جائے، تم نے اپنی آنکھوں سے جو جو دیکھا ہے وہ سب منظر یہاں دکھایا جائے۔ اللہ کریم ہم سب کو مرنے سے پہلے بخشووں میں شمار۔ اور قیامت کے تذکرے کے بعد یہ بات میں بتا کر کے رخصت ہو جاتا ہوں، جو آخرت کے تصور سے ایک بار ڈرا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ سورہ نازعات کی آیت ہے 30ویں پارے کی، یاد ہوگی آپ کو۔ ایک بار جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کی مخالفت کیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ فرماتا ہے جنت اس کا ٹھکانہ۔ ڈرا تھا کبھی؟ رات کو کھڑا ہو نمازوں میں، کبھی